بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کشف کی آنکھ کھلی تو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں برف کی لہر دوڑ گئی ہو۔ زمین گیلی تھی، اس کے ہاتھوں اور کپڑوں پر مٹی چپکی ہوئی تھی۔ اس کا ذہن دھندلایا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی انگلیاں زمین پر چلیں اسے ایک ٹھنڈی سخت چیز محسوس ہوئی۔ ہوش آتے ہی اس نے چاروں طرف دیکھا۔ قریب ہی کچھ سرخ صفوف میں لپٹے آدھے کٹے لیموں پڑے تھے اور ان کے ساتھ جلتی ہوئی موم بتیاں تھیں جن کی روشنی قبرستان کے وحشت ناک ماحول میں لرز رہی تھی۔ کشف کے لب کپ کپائے۔ یہ میں کہاں ہوں؟ مگر کوئی جواب دینے والا نہیں تھا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر اچانک اس کا ہاتھ کسی سخت ٹھنڈی چیز سے ٹکرایا۔ جب اس نے نیچے دیکھا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے کھوکھلے سیاہ گڑھے جیسے آنکھوں کے سوراخ ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی اسے گھور رہا ہو۔ کشف نے اپنی پوری طاقت سے ایک دل دہلا دینے والی چیخ ماری اور زور سے پیچھے ہٹی۔ اس کا سانس تیز ہو چکا تھا اور جسم لرزنے لگا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دیوانوں کی طرح وہاں سے بھاگنے لگی۔ قبرستان کی فضا میں ایک بھیانک سناٹا تھا۔ چاروں طرف صرف پرانے درخت، بوسیدہ قبریں اور سیاہ سایوں کا راج تھا۔ مگر پھر اچانک کشف کا پاؤں ایک جھاڑی میں الجھ گیا۔ وہ تیزی سے زمین پر گری۔ اس کے کپڑے مٹی سے بھر گئے اور گھٹنوں پر خراشیں پڑ گئیں، اور تب اس کی کمر کو کسی نے مضبوطی سے تھام لیا۔ کشف کا سانس رک گیا۔ ایک گرم طاقتور گرفت اس کے گرد لپٹ گئی تھی، جیسے کسی نے اسے گرنے سے بچا لیا ہو۔ ڈر کے مارے اس نے اپنی نظریں آہستہ آہستہ اوپر اٹھائیں۔ سامنے کھڑا شخص، لمبے گھنے سیاہ بال، سرخ آنکھیں جن میں خون اتر آیا ہو، ایک وحشت ناک چہرہ جو آدھا انسانی اور آدھا شیطانی لگ رہا تھا۔ اس شخص نے کشف کو اپنے قریب کھینچ لیا۔ کشف کا دل اب حلق میں آ چکا تھا۔ وہ چیخنے ہی والی تھی کہ اس آدمی نے اس کے چہرے پر آہستہ سے پھونک ماری۔ فوراً ہی ہوا میں گلابوں کی مہک پھیل گئی۔ کشف کو محسوس ہوا جیسے ہزاروں سرخ گلابوں کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرا رہی ہو۔ اس کے حسین چہرے پر جمی مٹی فوراً غائب ہونے لگی۔ کشف کے لب لرزنے لگے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی چیخ ایک بار پھر قبرستان میں گونج گئی، اور تب درختوں کے پیچھے سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ سائے سے کئی نوجوان نکلنے لگے۔ ان کے چہروں پر شرارت بھری مسکراہٹیں تھیں۔ سب سے آگے احتشام تھا، ہاتھ میں کیمرہ لیے ہنستا ہوا اس کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ احتشام قہقہا لگا کر بولا، اپنی شکل تو دیکھو کشف، اتنی بزدل نکلو گی، سوچا نہیں تھا۔ قریب کھڑی دو لڑکیاں زور زور سے تالیاں بجا رہی تھیں، ہنسی سے دوہری ہو رہی تھی۔ کشف کے دماغ میں حقیقت آہستہ آہستہ اترنے لگی۔ یہ سب ایک مذاق تھا۔ اس کے اندر غصے کی ایک لہر اٹھنے لگی۔ اس نے سخت نظروں سے اس لڑکے کو دیکھا جو وحشت ناک ماسک پہن کر اس کے سامنے آیا تھا۔ اسے سامنے لاؤ، کشف غصے سے چلائی۔ احتشام نے کندھے اچکائے۔ ارے ہمارے علاوہ یہاں کون ہے کشف؟ لگتا ہے تمہیں وہم ہو رہا ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ کشف کچھ لمحے خاموش رہی۔ اگر یہ صرف ایک مذاق تھا تو وہ آدمی کون تھا؟ کشف نے ایک پل ضائع کیے بغیر وہاں سے نکلنے میں عافیت سمجھی۔ اس کا دل ابھی تک تیز دھڑک رہا تھا۔ پیچھے سے دو لڑکیاں اس کے پیچھے لپکیں۔ کشف رکو، سنو نا، سوری۔ کشف نے کوئی جواب نہیں دیا۔ احتشام نے بہت فورس کیا تھا، اسی لیے ہمیں یہ سب کرنا پڑا۔ پلیز وارڈن سے شکایت مت کرنا ورنہ ہم سب کی خیر نہیں۔ کشف نے تلخ نگاہوں سے انہیں گھورا۔ ایک لڑکی شرارت سے مسکرائی۔ اور ویسے بھی جب کوئی ہینڈسم لڑکا کسی چیز کے لیے فورس کرتا ہے تو کون انکار کر سکتا ہے؟ کشف نے کچھ نہیں کہا، بس سیدھا اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ لیکن اس کا ذہن اب بھی ایک ہی سوال میں الجھا ہوا تھا۔ اگر یہ صرف ایک مذاق تھا تو وہ آدمی کون تھا؟ کشف ہمیشہ سے ایک خاموش طبیعت لڑکی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی، نہ ہی فضول گفتگو میں دلچسپی لیتی تھی۔ اگرچہ اس کی بے پناہ خوبصورتی کی وجہ سے اکثر لوگ اس کی طرف کھنچے چلے آتے تھے، مگر وہ ہر کسی سے دوری اختیار کرتی تھی۔ وہ اپنے نوٹس، کتابوں اور تعلیمی سرگرمیوں میں اس قدر مگن رہتی کہ اسے دوست بنانے کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔ نہ اسے کسی کے ساتھ گھومنے کا شوق تھا، نہ کسی کی توجہ بٹورنے کا۔ مگر لڑکوں کے لیے کشف کی خاموشی بھی ایک پہیلی تھی۔ انہیں اس کی بے رخی میں کشش محسوس ہوتی تھی۔ وہ جتنے اس کے دیوانے ہوتے وہ اتنا ہی ان سے دور بھاگتی۔ اور دوسری طرف احتشام تھا، یونیورسٹی کا سب سے بدنام فلرٹ۔ کوئی بھی خوبصورت لڑکی اس کے شکنجے سے بچ نہیں پاتی تھی۔ وہ ایک امیر گھرانے کا اکلوتا وارث تھا
اور پیسوں کی چمک سے اکثر لڑکیوں کو موم کی طرح پگھلا دیا کرتا تھا۔ وہ کشف کا کلاس فیلو تھا، مگر کشف کو اس کی موجودگی ہمیشہ ناگوار گزرتی تھی، اور کل رات کے واقعے کے بعد وہ اس کی نظروں میں اور بھی گر چکا تھا۔ لیکن کشف کی الجھن کچھ اور تھی۔ رات بھر وہ سوتی رہی، مگر ہر بار جب وہ آنکھیں بند کرتی، وہی سرخ آنکھیں، وہی سرد لمس، وہی مہک اس کے ذہن میں گونجنے لگتی۔ جس نے مجھے گرنے سے بچایا وہ واقعی ایک انسان تھا یا کوئی اور مخلوق؟ یہ خیال اس کے ذہن میں خنجر کی طرح گڑ گیا تھا۔ یونیورسٹی میں فائنل امتحانات میں 1 ہفتہ باقی تھا۔ کشف کا ارادہ تھا کہ وہ اپنا سارا دھیان پڑھائی پر مرکوز کرے گی، لیکن ہاسٹل کا ماحول اس کے لیے عذاب بن چکا تھا۔ کہیں لڑکیاں زور زور سے باتیں کر رہی تھیں تو کہیں کسی نے بلند آواز میں گانے چلا رکھے تھے۔ یہاں پڑھنا ناممکن ہے، کشف نے دل ہی دل میں خود سے کہا۔ اس نے فوراً اپنی کتابیں، نوٹس اور پانی کی بوتل بیگ میں ڈالی اور باہر نکل آئی۔ ہاسٹل کے پچھلے حصے میں، یہ وہ جگہ تھی جہاں یونیورسٹی کا ہاسٹل قبرستان کے قریب جا ملتا تھا۔ یہاں عام طور پر کوئی نہیں آتا تھا، اور یہی خاموشی کشف کو درکار تھی۔ وہ ایک پرانے پتھریلے بینچ پر جا بیٹھی، کتاب کھولی اور پڑھائی میں مگن ہو گئی۔ ہوا میں ایک جانی پہچانی خوشبو پھیل گئی، وہی خوشبو، وہی مہک، گلابوں کی مہک۔ کشف کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے جامد ہو گئے۔ اس نے اپنی سانسوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی، مگر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ تو کل رات بھی تھی، وہی مہک، وہی خوشبو، وہی احساس۔ کشف نے گھبرا کر نظریں اوپر اٹھائیں، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ صرف قبرستان کی اونچی دیوار پر ایک سیاہ بلی بیٹھی تھی۔ بلی کی زرد آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھی اور اس کی نظریں سیدھا کشف پر جمی ہوئی تھی۔ کشف کے لب خشک ہو گئے۔ اس نے بے اختیار بیگ میں ہاتھ ڈالا اور ایک بن نکالا جو اس نے صبح ناشتے میں نہیں کھایا تھا۔ اس نے بن کو بلی کی طرف اچھال دیا، لیکن بلی نے اسے چھوا تک نہیں۔ اس کی زرد آنکھیں ویسی کی ویسی چمک رہی تھی، اور پھر وہ ایک لمحے میں وہاں سے غائب ہو گئی۔ کشف کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کشف نے گردن موڑ کر دیکھا۔ احتشام اس کے قریب کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کل کی رات کے مذاق کے لیے میں واقعی معذرت چاہتا ہوں، اس نے نرمی سے کہا۔ کشف نے بنا کسی تاثر کے کتاب بند کی اور اٹھنے لگی۔ احتشام نے بے تکلفی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کشف کا دل نفرت سے بھر گیا۔ اس نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ احتشام نے اپنے بیگ سے ایک سونے کی چین نکالی اور اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ یہ لو، وہ مسکراتے ہوئے بولا، یہ میرا معافی نامہ ہے۔ کشف نے کچھ لمحے اس چمکتی چین کو دیکھا، پھر سکون سے اسے واپس احتشام کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے بولی، میں باقی لڑکیوں جیسی نہیں ہوں احتشام، جنہیں تم پیسہ پھینک کر اپنے جال میں پھنسا لیتے ہو۔ میں تمہاری تفریح کا سامان نہیں ہوں۔ آئندہ میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں تمہاری شکایت کر دوں گی۔ احتشام کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی خوبصورتی، اس کے پیسے، کچھ بھی کشف پر اثر نہیں کر رہا تھا۔ یہ لڑکی آخر کس مٹی کی بنی تھی؟ کشف، رکو، اس نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، اور تب بلی نے غصے بھری آواز نکالی اور احتشام کے بازو پر اپنے نوکیلے ناخن گاڑ دیے۔ احتشام چیخ اٹھا، اس کے بازو سے خون رسنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے بلی کو جھٹکنے کی کوشش کی، مگر وہ وحشیانہ انداز میں اس پر حملہ آور ہو چکی تھی۔ کشف نے ایک لمحے کے لیے بلی کو دیکھا، پھر خاموشی سے وہاں سے نکل گئی۔ احتشام نے خوفزدہ ہو کر بلی کو خود سے ہٹایا، مگر جیسے ہی اس نے اسے زمین پر پھینکا، بلی ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ احتشام کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ یہ بلی اچانک آئی کہاں سے تھی، اور یہ غائب کیسے ہو گئی؟ اس کے جسم میں ایک عجیب سا خوف سرایت کر گیا تھا۔ اسے کشف کے الفاظ اب بھی یاد آ رہے تھے، میں تمہاری تفریح کا سامان نہیں ہوں احتشام۔ لیکن جو سوال احتشام کے ذہن میں چبھ رہا تھا وہ کچھ اور تھا۔ کیا یہ محض اتفاق تھا یا کچھ اور؟ کشف کے لیے یہ امتحان بے حد اہم تھا۔ اس کا ہر سوال، ہر جواب اس کے مستقبل سے جڑا ہوا تھا۔ اگر وہ ناکام ہو جاتی تو اس کی اسکالرشپ ختم ہو جاتی اور وہ مزید تعلیم جاری نہ رکھ پاتی۔ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اس کی زندگی کا دار و مدار اسی تعلیمی کامیابی پر تھا۔ وہ ہر سوال کو دھیان سے پڑھ رہی تھی، ہر جواب کو دھیان سے سوچ رہی تھی کہ اچانک امتحان ہال میں احتشام کی آواز گونجی، سر، مجھے لگتا ہے کشف نقل کر رہی ہے۔ کشف کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ اس نے حیرت سے نظریں اٹھا کر احتشام کی طرف دیکھا، جو شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اس نے تو کبھی نقل کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔
پھر احتشام کو ایسا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا دل چاہا کہ فوراً بول پڑے، مگر الفاظ جیسے اس کی زبان پر جم گئے تھے۔ استاد نے سخت نظروں سے کشف کی طرف دیکھا اور اس کی نشست کے نیچے جھک کر پرچیاں اٹھا لیں۔ امتحانی ہال میں ہر طرف سرگوشیاں ہونے لگیں۔ کشف کا دل جیسے سینے میں دھنسنے لگا تھا۔ احتشام اب بھی اسے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں چمک دیکھ سکتی تھی، وہ چمک جو کسی شیطانی چال کے کامیاب ہونے کی خبر دے رہی تھی۔ اس کے گال پر ایک آنسو آیا اور زمین پر جا گرا۔ عین اسی لمحے امتحانی ہال کی ہوا کا رخ بدل گیا۔ پہلے تو ہلکی سی ٹھنڈک محسوس ہوئی، پھر جیسے ہوا کی رفتار تیز ہونے لگی، کمرے کے تمام دروازے خود بخود دھڑ دھڑ بند اور کھلنے لگے۔ ہوا کا شور اتنا تیز ہو گیا کہ طالب علم ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ روشنی ایک پل کے لیے جلتی، دوسرے پل کے لیے بند ہو جاتی۔ امتحانی ہال میں موجود ہر شخص خوفزدہ نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگا، جبکہ کشف بے اختیار کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی نظریں فوراً ہی لان میں دوڑتی ہوئی ایک کالی بلی پر جا رکیں۔ بلی کا جسم سیاہ اور آنکھیں زرد تھیں۔ وہ بے آواز چل رہی تھی، جیسے وہ صرف ایک سایہ ہو۔ کشف نے بے اختیار اپنی سانس اندر کھینچ لی۔ امتحانی ہال میں موجود ہر چیز غیر یقینی صورتحال میں تھی، مگر وہ بلی، وہ بالکل پرسکون تھی۔ چند لمحوں میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ دروازے رک گئے، ہوا تھم گئی، روشنی دوبارہ معمول پر آ گئی۔ استاد نے الجھن بھری نظروں سے کشف کی نشست کے نیچے گری ہوئی پرچیاں اٹھائیں اور انہیں کھول کر پڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر تمام طلباء ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان پرچیوں میں کچھ بھی نہیں لکھا تھا، وہ بالکل خالی تھیں، جیسے ان پر کبھی کچھ لکھا ہی نہ گیا ہو۔ استاد نے پرچیاں باری باری سب کو دکھائیں، پھر احتشام کی میز پر پھینکتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، احتشام، ہر جگہ اپنے یہ بیہودہ مذاق مت کیا کرو۔ میں تمہیں 20 منٹ کے لیے امتحان ہال سے نکال رہا ہوں۔ احتشام کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ اس نے فوراً اپنی پرچیاں کھولیں اور بار بار دیکھنے لگا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ بالکل سفید کیسے ہو سکتی ہیں۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے ان پر نقل لکھی تھی، پھر وہ سیاہی کہاں گئی؟ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ اس کے ذہن میں کوئی جواب نہیں تھا۔ کشف نے ایک لمحے کے لیے اس کی الجھن کو دیکھا، پھر خاموشی سے دوبارہ اپنا امتحان دینے میں مصروف ہو گئی۔ امتحان ختم ہونے کے بعد وہ سیدھی باہر نکل آئی، لیکن احتشام پہلے سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے چند دوست بھی کھڑے تھے، مگر ان سب کے چہروں پر حیرت تھی۔ کشف، احتشام نے اسے مخاطب کیا، مگر کشف نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، اس کی آواز میں الجھن تھی۔ تم کون ہو؟ تمہیں کون سا جادو آتا ہے؟ یہ سب کیا تھا؟ کشف نے اسے نظر انداز کیا اور آگے بڑھ گئی۔ احتشام نے لب بھیج لیے۔ وہ پہلی بار کسی لڑکی کی اتنی بے نیازی دیکھ رہا تھا۔ اس دن کے بعد کشف نے جہاں بھی احتشام کو دیکھا وہاں سے فوراً نکل گئی۔ اس کے رویے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس کی موجودگی کو ناپسند کرتی ہے۔ اگر وہ کسی کوریڈور میں ہوتا تو وہ راستہ بدل لیتی، اگر وہ کسی کیفے میں ہوتا تو وہ باہر آ جاتی۔ احتشام کے لیے یہ سب نیا تھا۔ وہ ہمیشہ لڑکیوں کی توجہ کا مرکز رہا تھا، مگر کشف، وہ اسے مکمل نظر انداز کر رہی تھی۔ اس کا غرور مجروح ہونے لگا تھا اور اس سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ چند دن بعد امتحانات کے نتائج کا اعلان ہوا۔ کشف نے نہ صرف کامیابی حاصل کی بلکہ اپنی کلاس میں ٹاپ بھی کر لیا۔ اس کے تمام اساتذہ اس کی ذہانت کی تعریف کر رہے تھے اور ہر جگہ اس کا ذکر ہو رہا تھا۔ احتشام نے بھی یہ خبر سنی اور اسے یہ بات مزید الجھا گئی کہ آخر یہ لڑکی کسی طرح اس کے قابو میں کیوں نہیں آ رہی تھی۔ یونیورسٹی میں چھٹیاں ہو چکی تھیں اور ہاسٹل آہستہ آہستہ خالی ہونے لگا تھا۔ تمام لڑکیاں اپنے گھروں کو جا رہی تھیں، مگر کشف خاموش تھی۔ ہاسٹل کی وارڈن روز اس سے کہتی، کشف، تم اپنے گھر سے کسی کو بلا لو جو تمہیں لینے آئے۔ ہاسٹل 2-3 دن میں بند ہونے والا ہے اور میس بھی بند ہو جائے گا، تمہارے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ کشف ہر بار ایک معمولی سی مسکراہٹ دے کر کہتی، جی میں کسی کو بلا لوں گی، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ اس کے پاس بلانے کے لیے کوئی نہیں تھا، کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی بہن، کوئی بھائی، کچھ بھی نہیں۔ اس کا واحد ٹھکانہ یہ یونیورسٹی تھی، یہیں وہ رہتی تھی، یہیں وہ سوتی تھی، یہیں وہ اپنے راز چھپائے رکھتی تھی۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ کشف کے ماضی میں کیا چھپا ہے اور وہ یہاں تک کیسے پہنچی ہے۔ ہاسٹل خالی ہوتا جا رہا تھا اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کشف کے چہرے پر بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو سامنے لان میں وہی کالی بلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی زرد آنکھیں براہ راست کشف کو دیکھ رہی تھیں، جیسے اسے کچھ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں۔
کشف نے گہری سانس لی۔ اس کے لیے آنے والے دن ایک نئے امتحان سے کم نہ تھے، لیکن اس کا سامنا اسے تنہا ہی کرنا تھا۔ کشف بے حد پریشان تھی۔ ہاسٹل کا آخری دن تھا اور اب یہاں رہنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ سب طالب علم جا چکے تھے، کمرے خالی ہو چکے تھے اور اب صرف کشف اکیلی تھی، اپنے سامان کے ساتھ کھڑی، بے یقینی میں گھری ہوئی۔ وارڈن نے اسے آخری بار یاد دلایا تھا کہ ہاسٹل کے دروازے آج رات بند کر دیے جائیں گے اور اگر وہ ابھی بھی یہاں رہی تو وہ خود مشکل میں پڑ جائے گی۔ مگر کشف کہاں جاتی؟ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس کوئی گھر نہیں، کوئی انتظار کرنے والا نہیں اور کوئی ایسا شخص نہیں جو اسے تسلی دے سکے کہ وہ کسی محفوظ جگہ جا رہی ہے۔ اس نے مجبور ہو کر اپنا سامان سمیٹا اور ہاسٹل کے پچھلے دروازے سے باہر نکل آئی۔ باہر نکلی تو یونیورسٹی کے پچھلے حصے میں لگے درختوں کے پیچھے وہی قبرستان نظر آیا جو ہمیشہ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دیتا تھا، مگر آج اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی قبرستان کے قریب ایک پتھر پر جا بیٹھی اور زار و قطار رونے لگی۔ یہ آنسو اس کی کمزوری کے نہیں تھے بلکہ اس کی بے بسی کے تھے جو وہ سالوں سے اپنے سینے میں دبائے ہوئے تھی۔ آج پہلی بار اسے اپنی تنہائی کا اتنا شدید احساس ہو رہا تھا۔ اس نے ہمیشہ خود کو مضبوط ظاہر کیا تھا، سب کے سامنے بے نیاز بنی رہی تھی، مگر حقیقت یہی تھی کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اچانک اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ کشف کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ اس نے فوراً گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔ وہاں ایک نوجوان کھڑا تھا جو سفید شلوار قمیص میں ملبوس تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ کشف گھبرا کر فوراً پیچھے ہٹی، جیسے کوئی انجانی طاقت اس کے قریب آ گئی ہو۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ لڑکا نرمی سے بولا۔ کشف نے کچھ نہیں کہا۔ اس کا دل پہلے ہی بہت بھاری تھا اور اب وہ کسی اجنبی سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی، مگر وہ لڑکا خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا، جیسے اس کے جواب کا انتظار کر رہا ہو۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی بولا، یہاں تو سب طلباء جا چکے ہیں، کیا آپ کسی کا انتظار کر رہی ہیں؟ کشف نے سر جھکا لیا، جیسے وہ اپنی بے بسی کو الفاظ میں ڈھالنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہی ہو۔ پھر آہستہ سے بولی، میرے گھر سے کوئی مجھے لینے نہیں آ رہا۔ ہاسٹل بند ہونے کے بعد میرے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کہاں جاؤں گی۔ وہ لڑکا کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یہ تو مسئلے والی بات نہیں ہے، قریب ہی ایک گھر ہے، آپ وہاں رہ سکتی ہیں۔ کشف نے فوراً نظریں اٹھائیں اور اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ میں غیر محرم کے ساتھ اکیلے میں رہنا پسند نہیں کرتی، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ وہ لڑکا ہڑبڑا گیا، جیسے اس کی نیت پر شک کیا گیا ہو۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں اس گھر میں خود نہیں رہتا، وہ کافی عرصے سے خالی پڑا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو 1 مہینہ وہاں گزار سکتی ہیں، اور میں مفت میں آپ کو رہنے کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ سے کرایہ لوں گا، مجھے بھی پیسوں کی ضرورت ہے۔ کشف اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اس کے انداز میں کوئی بناوٹ نہیں تھی اور اس کی باتیں سچ معلوم ہو رہی تھیں۔ وہ حیران تھی کہ نہ جانے کیوں اس اجنبی کی موجودگی میں اسے اجنبیت محسوس نہیں ہو رہی تھی، جیسے وہ پہلے بھی اس سے کہیں ملی ہو، جیسے وہ کوئی اپنا ہو۔ مگر اسے زیادہ سوچنے کا وقت نہیں ملا۔ اس کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ اگر وہ آج رات یہاں رکتی تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے سب سے زیادہ بے یقینی بھرے دور سے گزر رہی تھی اور یہی سوچ کر اس نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ وہ لڑکا ہلکا سا مسکرایا اور بولا، میرا نام شاہ زمان ہے۔ کشف نے دھیرے سے جواب دیا، کشف۔ وہ دونوں قبرستان کے قریب سے گزرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ شاہ زمان خاموشی سے چل رہا تھا اور کشف نے ایک لمحے کے لیے اسے غور سے دیکھا۔ وہ عجیب سا تھا، ایک پراسرار شخصیت کا مالک، جیسے اس کی موجودگی میں کوئی اندیکھی کشش ہو۔ آپ کون سے ڈپارٹمنٹ کے طالب علم ہیں؟ کشف نے پہلا سوال کیا، کیونکہ اس کی دلچسپی یہ جاننے میں تھی کہ وہ بھی اس کی یونیورسٹی میں تھا یا نہیں۔ شاہ زمان چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، جیسے وہ الفاظ چن رہا ہو، پھر بولا، میں یونیورسٹی میں پڑھتا نہیں، یہاں ایڈمنسٹریشن میں کام کرتا ہوں۔ کشف کو یہ سن کر تھوڑی حیرت ہوئی۔ ایک نوجوان جو طالب علم کی طرح لگتا تھا، وہ ایڈمنسٹریشن میں کیسے کام کر سکتا تھا؟ مگر اس نے مزید سوال نہیں کیے۔ وہ پہلے ہی بہت تھکی ہوئی تھی اور یہ جاننا اس کے لیے زیادہ ضروری تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک پرانے سے مکان کے سامنے پہنچ گئے۔ دروازے پر بہت بڑا تالا پڑا تھا جو دیکھنے میں انتہائی قدیم معلوم ہو رہا تھا۔ شاہ زمان نے اپنی جیب سے ایک پرانی چابی نکالی جو سونے کے رنگ کی تھی اور کسی قدیم زمانے کی معلوم ہوتی تھی۔
کشف نے چابی کو دیکھتے ہی طنزیہ لہجے میں کہا، آج کل ایسی چابیاں بھی بنتی ہیں؟ شاہزمان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا، اندر کا منظر کشف کے لیے حیران کن تھا۔ گھر کے اندر سالوں پرانی دھول جمی ہوئی تھی، چھت سے پرانے جالے لٹک رہے تھے اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہاں کئی سالوں سے کوئی نہیں رہ رہا۔ کشف نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا۔ اس کے دل میں عجیب سا خوف سرایت کر رہا تھا۔ وہ جو پہلے ہی بے یقینی میں مبتلا تھی، اب اس کے شک میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ گھر بالکل خالی پڑا تھا، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں کبھی کوئی انسان نہیں بسا۔ چھت سے پرانے پنکھے لٹک رہے تھے، فرش پر کہیں کہیں نمی کے دھبے تھے اور ایک طرف پرانا صوفہ پڑا تھا جو وقت کی مار سے خستہ حال ہو چکا تھا۔ یہ جگہ؟ کشف نے دھیرے سے کہا۔ یہاں تو جیسے کبھی کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ شاہزمان نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یہاں بہت عرصہ پہلے لوگ رہا کرتے تھے، لیکن اب یہ گھر خالی ہے اور آپ کے لیے محفوظ بھی۔ کشف نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی، پھر آہستہ آہستہ اندر قدم بڑھائے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ رات اس کے لیے کیسی ہونے والی ہے۔ کشف نے صبح ہوتے ہی بازار کا رخ کیا اور گھر کی صفائی کے لیے ضروری سامان خرید کر لے آئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ گھر رہنے کے قابل نہیں تھا۔ دیواروں پر جمی ہوئی گرد، فرش پر بکھری دھول اور ہر کونے میں بسی بوسیدہ بو اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس نے کمر باندھ کر سارا دن سخت محنت کی۔ پہلے تمام کھڑکیاں کھولیں تاکہ ہوا کا گزر ہو، پھر جھاڑو دے کر ہر طرف کی دھول ہٹائی، فرش دھویا اور کم از کم ایک کمرہ تو ایسا بنا ہی لیا جس میں وہ آسانی سے رہ سکتی تھی۔ شام تک اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اس کے ہاتھ تھکن سے لرز رہے تھے، مگر دل کو تسلی تھی کہ اب اس کے پاس سر چھپانے کے لیے ایک جگہ موجود ہے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جگہ مستقل نہیں، مگر کم از کم کچھ وقت کے لیے تو اس کے پاس ایک پناہ گاہ تھی۔ وہ جب بھی اپنے ماضی کے بارے میں سوچتی، اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پھیل جاتی، مگر آج اس چھوٹے سے کمرے میں لیٹ کر اسے پہلی بار حقیقی اطمینان محسوس ہو رہا تھا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ کشف نے بستر پر لیٹ کر ایک لمبی سانس لی۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، مگر اس کے ذہن میں وہ تمام یادیں ایک فلم کی طرح چلنے لگیں جنہیں وہ دفن کر چکی تھی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی اس جگہ واپس نہیں جائے گی جہاں سے وہ آئی تھی۔ اس کی آنکھیں تو بند تھیں، مگر ذہن کے دریچے کھل چکے تھے۔ اسے گھنگرو کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دینے لگی، پہلے مدھم، پھر رفتہ رفتہ تیز۔ یہ آواز اس کے بچپن سے وابستہ تھی، وہ بچپن جو عام بچوں جیسا نہ تھا۔ وہ عام گھروں میں نہیں پلی تھی، وہ ایک کوٹھے پہ پیدا ہوئی تھی جہاں اس کی آنکھ کھلتے ہی صرف رقص، شراب، عیاشی اور گندے مرد دیکھنے کو ملے تھے۔ اس کی ماں ایک طوائف تھی اور اس کے لیے یہی زندگی تھی۔ کشف کی 2 بڑی بہنیں بھی تھیں جو اپنی ماں کے نقش قدم پر چل رہی تھیں۔ وہ بھی حسین تھیں، دلکش تھیں اور اسی کوٹھے کا حصہ بن چکی تھیں، مگر کشف ان سے مختلف تھی، بالکل الگ۔ وہ اس ماحول سے نفرت کرتی تھی۔ وہ ان مردوں سے نفرت کرتی تھی جو رات کے اندھیرے میں یہاں آتے، شراب پیتے، عورتوں کے جسموں پر نوٹ اچھالتے اور پھر صبح کسی معزز انسان کا روپ دھار کر چلے جاتے۔ یہ سب کچھ کشف کے لیے گھناؤنا تھا، مگر اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ بچپن میں جب اس نے پڑھنے کی ضد کی تو اس کی ماں نے اسے زیادہ روکا نہیں، شاید اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ کشف زیادہ دیر تک بچی نہیں رہنے والی۔ کشف اسکول جاتی رہی، پھر کالج۔ اس نے اپنی ماں کو یہی کہہ کر مطمئن کر رکھا تھا کہ وہ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد بھی گھر کی عزت بنے گی، وہ بھی اسی کوٹھے کی زینت بنے گی، وہ بھی مردوں کو اپنے حسن کا دیوانہ بنائے گی، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ کشف کا دل ایک الگ دنیا میں جانے کی خواہش رکھتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بہنیں بھی خوبصورت تھیں، مگر انہوں نے اپنی زندگی کا سودا کر لیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اس اندھیرے کا حصہ بن چکی تھیں جس سے کشف بچنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں پر کسی گندے مرد کا لمس برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ان نظریں جھکانے والوں میں سے نہیں تھی۔ کالج کے آخری دن اس کا دل بار بار دھڑک رہا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے بعد اس کی ماں اسے ایک نئے سفر پر دھکیلنے والی ہے، وہ سفر جس کے لیے اس نے کبھی حامی نہیں بھری تھی۔ وہ جانتی تھی کہ رات کو کچھ ہونے والا ہے، اور واقعی جیسے ہی وہ رات آئی، اس کی ماں نے اسے بلا کر پاس بٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، جیسے وہ کسی بڑی کامیابی کے لیے خوش ہو۔ کشف، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، تم نے اپنا کالج مکمل کر لیا، تم نے جو چاہا وہ میں نے ہونے دیا، اب تمہیں بھی میرا کہا ماننا ہوگا۔ تمہاری خوبصورتی یہاں کی ہر لڑکی سے زیادہ ہے، سوچو تم کتنی دولت کماؤ گی، یہ کوٹھا تمہاری کمائی سے چمک اٹھے گا۔
کشف نے ایک پل کے لیے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی پچھتاوا نہیں تھا، کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ کشف کو ایسا لگا جیسے وہ واقعی اسے ایک نئی زندگی دینے جا رہی ہو، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ زندگی نہیں موت ہے۔ کشف نے ظاہری طور پر اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس نے سر جھکا لیا تاکہ کوئی بھی اس کے اندر چھپے طوفان کو نہ پہچان سکے، مگر وہ اس رات کے لیے منصوبہ بندی کر چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اس رات نہ بھاگی تو پھر کبھی نہیں بھاگ سکے گی۔ پچھلے کئی مہینوں سے وہ یونیورسٹیوں میں داخلے کے لیے درخواست دے رہی تھی۔ اس نے اپنی قابلیت کی بنا پر ایک یونیورسٹی میں داخلہ حاصل کر لیا تھا۔ اب بس ایک موقع چاہیے تھا، ایک ایسا موقع جب وہ یہ جگہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ سکے۔ اس رات کوٹھے میں ایک بڑی محفل کی تیاری ہو رہی تھی۔ مہمانوں کے لیے بہترین شراب، قیمتی لباس اور سب سے زیادہ کشف کا پہلا رقص۔ لیکن کشف اس چیز کا انتظار نہیں کر رہی تھی، وہ کسی اور موقع کی منتظر تھی۔ جیسے ہی رات گہری ہوئی اور سب عورتیں محفل کی تیاریوں میں مصروف ہو گئیں، کشف نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اس نے کوٹھے میں رکھی ایک بڑی رقم چرائی جو اس کی ماں نے بڑی محفل کے لیے رکھی تھی۔ اس نے جلدی جلدی اپنا ضروری سامان سمیٹا اور بنا کسی کو بتائے وہاں سے نکل گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں، اس کے قدم تیز تھے، وہ بس بھاگنا چاہتی تھی، دور، بہت دور۔ اس نے ایک دوسرے شہر کا رخ کیا جہاں اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک پرائیویٹ ہاسٹل میں رہائش اختیار کی۔ کچھ دنوں تک چوری کیے گئے پیسوں سے گزارا کیا اور پھر اپنی یونیورسٹی کی فیس ادا کر دی۔ یہ ایک نئی شروعات تھی، مگر سب کچھ بھلا دینا آسان نہیں تھا۔ کشف ہر دن اپنی حقیقت کو چھپاتی رہی، ہر دن خود کو ایک نئی شناخت دیتی رہی، مگر اس کا ماضی اس کے ساتھ تھا، ہمیشہ اس کے پیچھے چلتا رہا۔ اب وہ ایک نئی جگہ، ایک نئے گھر میں تھی، مگر کیا یہ گھر واقعی اس کا ٹھکانہ بن سکے گا؟ کیا وہ یہاں محفوظ رہے گی؟ اگلی صبح کشف کی آنکھ تیز دھوپ کی چمک سے کھلی۔ وہ کچھ لمحے چھت کو گھورتی رہی، جیسے وہ خود کو یقین دلا رہی ہو کہ وہ اب کسی کوٹھے میں نہیں بلکہ ایک الگ جگہ پر ہے۔ اس نے آہستہ سے اٹھ کر کھڑکی کا پردہ ہٹایا تو باہر صحن میں شاہ زمان کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا اور وہ سیدھا دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کشف نے فوراً دوپٹہ درست کیا اور دروازہ کھول دیا۔ یہ لو، ناشتے کے لیے کچھ سامان لے آیا ہوں، دودھ، چائے، ڈبل روٹی اور کچھ اور ضروری چیزیں۔ شاہ زمان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کشف نے الجھن سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیوں؟ میں خود خرید سکتی تھی۔ شاہ زمان نے سکون سے کندھے اچکائے۔ کوئی مسئلہ نہیں، تم کرائے میں ایڈجسٹ کر لینا۔ میں جانتا ہوں تم خوددار ہو، اس لیے مفت کی چیز قبول نہیں کرو گی۔ کشف کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک اس کی نظر شاہ زمان کے ہاتھ پر گئی۔ اس کی انگلیاں نارمل نہیں لگ رہی تھی، وہ لمحے بھر کے لیے شفاف ہو گئی تھی جیسے روشنی میں تحلیل ہو رہی ہوں۔ کشف نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں، مگر اگلے ہی لمحے شاہ زبان کا ہاتھ بالکل نارمل ہو چکا تھا، یوں جیسے اس نے کچھ غلط دیکھا ہو۔ کشف تم ٹھیک ہو؟ شاہ زمان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کشف نے جلدی سے سر ہلایا۔ ہاں کچھ نہیں، بس نیند پوری نہیں ہوئی شاید۔ شاہ زمان ہلکا سا مسکرایا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا راز چھپا تھا، جیسے وہ کچھ جانتا ہو مگر ظاہر نہ کر رہا ہو۔ کشف نے ناشتے کا سامان اندر رکھا اور واپس آئی تو شاہ زمان جا چکا تھا۔ وہ دروازے پر کھڑی رہی، دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے چند دنوں میں کشف اور شاہ زمان کی دوستی بڑھنے لگی۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا، مگر جب بھی کرتا اس کی باتیں عجیب سی ہوتی۔ ایک دن کشف نے اس سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ یہ گھر کافی پرانا لگتا ہے، تم یہاں کیوں نہیں رہتے؟ شاہ زمان کچھ دیر خاموش رہا، جیسے الفاظ چن رہا ہو، پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یہ گھر پرانا نہیں، قدیم ہے۔ کشف نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ یہ جگہ ان لوگوں کے لیے بنی تھی جو عام دنیا میں نہیں رہ سکتے تھے۔ یہ وہ گھر ہے جس میں وقت کی قید نہیں۔ کشف کے بدن میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وقت کی قید نہیں؟ شاہ زمان نے گردن جھکا لی۔ بس کچھ چیزیں تمہاری سوچ سے باہر ہوتی ہیں کشف۔ کشف کے دل میں خوف کی ہلکی سی چنگاری جلنے لگی، مگر وہ جانتی تھی کہ شاہ زمان اس سے کچھ چھپا رہا ہے۔ وہ جو بھی تھا، عام انسان تو نہیں تھا۔ ایک دن کشف اور شاہ زمان کسی ضروری کام سے بازار جا رہے تھے۔ کشف اپنی دنیا میں مگن تھی، مگر اچانک سامنے ایک کالی جیپ آ کر رکی اور کسی نے زور سے ہارن بجایا۔ اوہ، دیکھو تو کون ہے؟ احتشام گاڑی میں بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ایک لڑکی موجود تھی جو شاید اس کی نئی گرل فرینڈ تھی۔ وہ شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کشف کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ یونیورسٹی میں تو بڑی نیک بنتی تھی، یہاں بوائے فرینڈ کے ساتھ گھوم رہی ہو؟
کشف کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے سفید پڑ گیا۔ اسے لگا جیسے ماضی کی سب نظریں، سب الزامات اس پر دوبارہ تھوپ دیے گئے ہوں۔ شاہ زمان نے سر جھکایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک تاریکی ابھرنے لگی، جیسے کوئی طوفان اندر چھپا ہو۔ احتشام، بہتر ہوگا کہ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو۔ شاہ زمان کی آواز معمول سے زیادہ گہری اور سرد تھی۔ احتشام نے کہا لگایا، واہ، لڑکی کے چکر میں ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ دیکھو کشف، میں تمہیں کوئی نصیحت نہیں دوں گا، مگر کم از کم خود کو دھوکہ دینا بند کرو۔ کشف کا دل کیا وہ کچھ کہے، مگر اس کے لب جیسے سل گئے تھے۔ اچانک شاہ زمان کے ارد گرد کی ہوا بدلنے لگی۔ اس کا سایہ زمین پر لمبا ہونے لگا، جیسے روشنی اس پر عجیب طریقے سے پڑ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی سرخی جھلکنے لگی، مگر احتشام کو کچھ محسوس نہیں ہوا۔ کشف نے یہ سب دیکھ لیا اور اسے یوں لگا جیسے کچھ بہت غلط ہونے والا ہے۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی اور دوڑتی ہوئی گھر کی طرف بھاگ گئی۔ رات کو جب کشف دروازہ بند کر کے بیٹھی تو اچانک باہر کسی نے دستک دی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کشف، دروازہ کھولو، میں ہوں، شاہ زمان۔ کشف نے بمشکل خود کو سنبھالا اور دروازہ کھول دیا۔ تم کیا ہو؟ وہ ہانپتے ہوئے بولی۔ شاہ زمان نے گہری سانس لی، پھر دروازے کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا، جیسے وہ کسی بھاری بوجھ کو اتارنے والا ہو۔ کشف، میں عام انسان نہیں ہوں۔ کشف کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تو پھر؟ میں ایک جن زادہ ہوں۔ کشف کے قدم خود بخود پیچھے ہٹ گئے۔ یہ ممکن نہیں۔ یہی حقیقت ہے، شاہ زمان نے سنجیدگی سے کہا۔ کشف کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ شاہ زمان نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، جنوں کی دنیا میں کچھ راز کبھی چھپے نہیں رہتے۔ کشف کو لگا جیسے وہ کسی بھیانک حقیقت کے دہانے پر کھڑی ہے جہاں سے واپس جانا ممکن نہیں۔ کشف نے گھبرا کر شاہ زمان کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں ایک پراسرار چمک تھی، جیسے وہ صدیوں سے کچھ چھپائے بیٹھا ہو۔ اس کی باتیں عام نہیں تھیں، اس کا انداز عام نہیں تھا، اور اب جب اس نے خود اقرار کر لیا تھا کہ وہ ایک جن زادہ ہے تو کشف کے اندر کا خوف کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی جیسے کسی غیر مرئی قوت نے اس کے قدم جکڑ لیے ہوں، مگر شاہ زمان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک لیا۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا کشف، میں یہاں تمہاری مدد کے لیے ہوں۔ کشف نے بے یقینی سے سر جھٹکا، جیسے خود کو حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے مجبور کر رہی ہو۔ یہ سب ایک مذاق لگ رہا ہے، مگر میں جانتی ہوں کہ یہ مذاق نہیں ہے۔ تم واقعی کچھ اور ہو، مگر میں تم پر کیسے یقین کر سکتی ہوں؟ شاہ زمان نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، یقین کرنا تمہارے اختیار میں نہیں، مگر حقیقت یہی ہے۔ وہ اپنے جذبات کے طوفان میں گھری ہوئی تھی جب اچانک اس کے دل میں ایک سوال ابھرا۔ شاہ زمان، تم میری مدد کیوں کر رہے ہو؟ میں تمہارے لیے کوئی اہم نہیں ہوں۔ میری زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں، مگر ان کا حل تمہیں کیوں نکالنا ہے؟ شاہ زمان نے کشف کی بات سنی اور چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہو۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا چہرہ بدلنے لگا۔ ایک دھندلی سی تبدیلی نے اس کے نقوش کو بدل دیا۔ کشف کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ وہی چہرہ تھا جو اس نے قبرستان میں دیکھا تھا، وہی سرخ چمکتی آنکھیں، وہی وحشت ناک انداز، وہی پراسراریت جو رات کے اندھیرے میں اس کے دل کو دہلا چکی تھی۔ یہ تم تھے؟ کشف کی آواز لرز رہی تھی۔ شاہ زمان نے ہلکا سا سر جھکایا، جیسے اپنی حقیقت کو تسلیم کر رہا ہو۔ ہاں کشف، وہ میں ہی تھا۔ میں نے تمہیں اسی رات پہلی بار دیکھا تھا، اور شاید وہی لمحہ تھا جب… وہ رکا، جیسے اپنے الفاظ چن رہا ہو، اور پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، جب مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ کشف کی سانس جیسے رک گئی ہو، وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھیں۔ محبت؟ تم مجھ سے محبت کیسے کر سکتے ہو؟ تم مجھے جانتے بھی نہیں تھے۔ شاہ زمان نے ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا، محبت جاننے سے زیادہ محسوس کرنے کی چیز ہے کشف۔ میں نے اس رات تمہاری آنکھوں میں وہ خوف دیکھا جو زندگی کے بے شمار دکھوں سے جنم لیتا ہے۔ میں نے تمہاری بے بسی دیکھی، تمہارا درد محسوس کیا، اور پھر میری محبت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ میں تمہارے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، مگر ایک بات ضرور جانتا ہوں کہ تم نے زندگی میں بے حد تکلیف سہی ہے، اور میں وہ تمام تکلیفیں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کشف کے ہونٹ کانپے، اس کے دل میں ہزاروں جذبات ایک ساتھ مچل رہے تھے۔ وہ اس وقت شاید دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی ہوتی اگر یہ سب عام حالات میں ہو رہا ہوتا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی حقیقت کیا ہے، وہ کہاں سے آئی ہے،
اور وہ کس ماحول میں پلی بڑی ہے۔ تم شاید میری حقیقت جاننے کے بعد مجھ سے محبت کرنا چھوڑ دو شاہ زمان۔ شاہ زمان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ ایسا کیا ہے جو مجھے تم سے محبت کرنے سے روک سکتا ہے؟ کشف نے ایک تلخ ہنسی کے ساتھ سر جھکایا اور پہلی بار شاہ زمان کے سامنے اپنا ماضی بیان کیا۔ اس کی آواز میں بوجھ تھا، درد تھا اور ایک ایسی تکلیف تھی جسے وہ برسوں سے اپنے اندر دبائے ہوئے تھی۔ میں کسی عام خاندان کی لڑکی نہیں ہوں شاہ زمان، میں ایک طوائف کی بیٹی ہوں۔ میرا ماضی گناہوں میں بھسا ہے۔ میں نے اپنی آنکھ کھولی تو میرے سامنے صرف گندی حقیقتیں تھیں۔ میں نے مردوں کو اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا۔ میں نے وہ بازار دیکھے جہاں عورتیں صرف برائے فروخت ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کی ہر رات اس خوف میں گزاری کہ ایک دن میں بھی اس بازار کا حصہ بن جاؤں گی۔ شاہ زمان خاموشی سے کشف کی ہر بات سنتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سکون تھا جیسے وہ پہلے سے ہی سب جانتا ہو۔ میں نے خود کو وہاں سے نکالنے کے لیے ہر حد پار کر دی۔ میں نے اپنے آپ کو تعلیم میں جھونک دیا تاکہ ایک دن میں اس جگہ سے بھاگ سکوں، اور جب میں بھاگی تو میں نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اب اگر تمہیں یہ سب سننے کے بعد بھی لگتا ہے کہ تم مجھ سے محبت کر سکتے ہو تو شاید تم عام نہیں ہو۔ شاہ زمان نے ایک پل کے لیے گہری سانس لی، پھر دھیرے سے آگے بڑھا۔ کشف، محبت کسی کے ماضی کی محتاج نہیں ہوتی۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ تم کہاں سے آئی ہو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم کہاں جانا چاہتی ہو، اور میں صرف تمہارا ماضی نہیں، تمہارا مستقبل دیکھ رہا ہوں۔ کشف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار یہ کمزوری کے آنسو نہیں تھے۔ یہ کسی ایسے شخص کے الفاظ سننے کا اثر تھا جس نے پہلی بار اسے مکمل طور پر قبول کیا تھا، مگر ان کی یہ گفتگو کسی اور نے بھی سن لی تھی۔ احتشام، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا تھا شاہ زمان کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے، مگر جب اس نے کشف کی حقیقت کو اپنے کانوں سے سنا تو اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کشف، تم تو نیک بننے کا ڈرامہ کر رہی تھی، اور اصل میں اس نے زہر آلود لہجے میں کہا۔ کشف کا رنگ فک ہو گیا اور شاہ زمان کی آنکھیں غصے سے دہکنے لگیں۔ احتشام نے دھیرے سے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا، پھر سرگوشی کی۔ ہمیں اسے واپس بھیج دینا چاہیے جہاں سے یہ آئی ہے۔ کیوں نہ ہم اس کے ماضی کو اس کے حال میں گھسیٹ لائیں؟ شاہ زمان نے ایک قدم آگے بڑھایا، مگر کشف نے اسے روک دیا۔ احتشام نے مکروہ ہنسی۔ دیکھتے ہیں کشف، میں نے تمہیں یونیورسٹی میں بہت برداشت کر لیا، مگر اب تمہیں وہیں واپس جانا ہوگا جہاں سے تم آئی ہو۔ دیکھتے ہیں تم کتنا بھاگ سکتی ہو۔ کشف کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اگر اس کی ماں کو اس کا پتہ چل گیا تو وہ اسے دوبارہ اس دنیا میں گھسیٹ لے جائے گی جہاں سے وہ بڑی مشکل سے نکلی تھی۔ احتشام اور اس کے لوگ کہے لگاتے ہوئے چلے گئے، جبکہ کشف کے دل میں خوف کا طوفان برپا ہو چکا تھا۔ شاہ زمان نے کشف کے چہرے پر پڑی دہشت کو دیکھا اور آہستہ سے بولا، فکر مت کرو، میں تمہیں کسی صورت اس دنیا میں واپس جانے نہیں دوں گا۔ میں تمہاری حفاظت کی قسم کھاتا ہوں، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ کشف نے پہلی بار شاہ زمان کی آنکھوں میں ایک ایسی روشنی دیکھی جو شاید ایک عام انسان میں نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ واقعی کچھ اور تھا، مگر وہی کچھ اور اس کی سب سے بڑی ڈھال بننے والا تھا۔ شاہ زمان کے چہرے پر ایک خاموش مگر شدید غصہ ابھر آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک روشنی چمکنے لگی تھی، مگر اس نے ابھی خود کو قابو میں رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ معاملہ عام طریقوں سے نہیں سلجھایا جا سکتا، اور نہ ہی وہ کشف کو اس اذیت میں تنہا چھوڑ سکتا تھا۔ کشف نے کانپتے لبوں سے کہا، شاہ زمان، وہ اگر میری ماں تک پہنچ گیا تو میں برباد ہو جاؤں گی۔ میں وہاں واپس نہیں جانا چاہتی۔ میں کچھ بھی کر لوں گی، مگر اس زندگی میں واپس نہیں جاؤں گی۔ شاہ زمان نے کشف کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا یقین تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، وہ احتشام اپنی آخری غلطی کر چکا ہے، اب اسے روکنا میرا کام ہے۔ کشف کی سانس رک گئی۔ شاہ زمان، تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ شاہ زمان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ انسانوں جیسی نہیں تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹا اور پھر دھیرے دھیرے ہوا میں تحلیل ہونے لگا، جیسے دھواں بکھر رہا ہو۔ کشف نے دہشت سے آنکھیں پھیلا دیں۔ شاہ زمان، مگر اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ احتشام اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے ساتھی کہے لگا رہے تھے جیسے کوئی شاندار کھیل جیت کر نکل رہے ہوں۔ اس کے ذہن میں مکمل منصوبہ تھا۔ وہ سیدھا اس بدنام گلی میں جائے گا جہاں سے کشف کا ماضی جڑا تھا۔ وہ ان عورتوں کو اطلاع دے گا کہ ان کی بھاگی ہوئی لڑکی کہاں ہے، اور پھر دیکھے گا کہ کشف کیسے بچتی ہے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی، ایک وحشیانہ تسکین، مگر جیسے ہی اس نے گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، ہوا کا ایک زبردست جھونکا آیا۔
اتنا شدید کہ گاڑی خود بخود جھٹکے سے بند ہو گئی۔ اس کے ساتھیوں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ کیا تھا؟ ایک لڑکے نے خوفزدہ آواز میں کہا۔ احتشام نے بیزاری سے گردن جھٹکی۔ کچھ نہیں، ہوا ہوگی۔ لیکن پھر ہوا کے جھونکوں میں ایک سرگوشی گونجی، دھیمی مگر واضح۔ احتشام، رک جاؤ۔ احتشام کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس کے دوست بھی پریشان ہو کر پیچھے ہٹے۔ یہ کون بولا؟ ایک لڑکے نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ہوا میں سرگوشی دوبارہ گونجی، مگر اس بار قریب سے۔ رک جاؤ احتشام۔ اور پھر اچانک گاڑی کے شیشے زوردار آواز کے ساتھ ٹوٹ گئے، جیسے کسی نے انہیں مکے مار کر چکنا چور کر دیا ہو۔ تمام لڑکوں کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ بدحواسی میں پیچھے ہٹے، مگر اب ان کے گرد دھند کا ایک گہرا غبار امڈ آیا تھا۔ احتشام نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا۔ کون ہے؟ کون کر رہا ہے یہ سب؟ اور پھر دھند کے بیچ سے ایک سایہ ابھرا، شاہ زمان۔ مگر وہ اب وہی نرم لہجے والا شاہ زمان نہیں تھا جسے کشف جانتی تھی۔ اس کی آنکھیں دہک رہی تھی، اس کے ارد گرد تاریکی لپٹی ہوئی تھی، اور اس کے وجود سے ایک ایسی وحشت ٹپک رہی تھی جسے دیکھ کر ہر شخص کے جسم میں لرزہ دوڑ جائے۔ احتشام کا حلق خشک ہو گیا۔ اس کے ساتھی پیچھے ہٹنے لگے، مگر جیسے ہی وہ 2 قدم پیچھے ہٹے، زمین کے نیچے سے کالے دھوئیں کی ایک لہر اٹھی اور ان کے قدم زمین میں جکڑ دیے۔ احتشام چیخ اٹھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب بند کرو! شاہ زمان ایک پل کے لیے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آواز میں گرج تھی۔ تم کشف کی زندگی برباد کرنے جا رہے تھے۔ تم اسے اس دنیا میں دھکیلنا چاہتے تھے جہاں سے وہ مشکل سے نکلی ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ تم بچ جاؤ گے؟ احتشام کا جسم کپ کپانے لگا۔ مجھ سے دور رہو! تم کون ہو؟ شاہ زمان نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ میں وہ ہوں جس سے تم بچ نہیں سکتے احتشام۔ تم نے کشف کی زندگی جہنم بنانے کا ارادہ کیا تھا، مگر اب تمہیں خود پتہ چلے گا کہ جہنم کیسا ہوتا ہے۔ ہوا اور تیز ہو گئی۔ احتشام نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے کانوں میں دھماکے ہونے لگے، جیسے ہزاروں سرگوشیاں اسے پکڑ رہی ہوں۔ بس کرو، مجھے جانے دو! وہ چیخا۔ شاہ زمان نے اسے ایک نظر دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، یہ تمہیں صرف ایک وارننگ ہے احتشام۔ اگر تم نے دوبارہ کشف کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں تمہیں اس جگہ بھیج دوں گا جہاں سے کبھی واپس نہیں آ سکو گے۔ احتشام ہانپ رہا تھا۔ دھند آہستہ آہستہ چھٹنے لگی اور اس کے ساتھی ایک ایک کر کے زمین سے آزاد ہو گئے۔ جیسے ہی وہ سب دوڑ کر گاڑی میں گھسے، انجن ایک جھٹکے سے چل پڑا۔ احتشام نے کانپتے ہاتھوں سے گاڑی سٹارٹ کی اور پوری رفتار سے وہاں سے فرار ہو گیا۔ شاہ زمان دھیرے سے مسکرا دیا، جیسے وہ جانتا تھا کہ اب احتشام دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے گا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں رات کے بادل گہرے ہو چکے تھے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ مڑ کر اس سمت چل پڑا جہاں کشف کا گھر تھا۔ کشف گھر کے اندر بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ وہ خوفزدہ تھی کہ شاہ زمان کیا کرے گا۔ اگر وہ احتشام کو نقصان پہنچا بیٹھا تو کیا ہوگا؟ وہ ابھی انہی سوچوں میں تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا۔ سامنے شاہ زمان کھڑا تھا، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ۔ کشف کے دل کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا۔ احتشام جیسے زہریلے انسان کی طرف سے جو خطرہ تھا وہ ٹل چکا تھا۔ شاہ زمان کی موجودگی نے اسے ایک تحفظ کا احساس دلایا تھا، ایسا احساس جو اس نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شاہ زمان عام انسان نہیں ہے، مگر اس کی حقیقت جو بھی ہو، اس نے کشف کے لیے وہ کیا تھا جو کوئی اور نہیں کر سکا تھا۔ اس نے اسے اس کے ماضی کے اندھیرے میں دوبارہ گرنے سے بچا لیا تھا، جہاں سے وہ مشکلوں سے نکلی تھی۔ کشف کی محنت رنگ لائی اور اس نے اپنی یونیورسٹی میں نمایاں پوزیشن حاصل کر لی۔ وہ اب ایک ایسی لڑکی بن چکی تھی جس پر سب فخر کرتے تھے۔ اس کے اساتذہ اس کی ذہانت اور محنت کی تعریف کرتے، اور اس کے ہم جماعت اب اسے رشک کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اس نے خود کو صرف ایک طوائف کے بیٹی کے طور پر نہیں، بلکہ ایک باعزت، خود مختار اور کامیاب انسان کے طور پر ثابت کر دیا تھا۔ احتشام کا کبھی یونیورسٹی میں دوبارہ سامنا نہیں ہوا۔ وہ اس دن کے بعد غائب ہو چکا تھا۔ شاید وہ حقیقت میں خوفزدہ ہو گیا تھا، یا شاید وہ جان چکا تھا کہ کشف اس کے اختیار سے باہر ہو چکی ہے۔ جو بھی ہوا تھا، کشف کو اب اس کی پرواہ نہیں تھی۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد کشف کو ایک اچھی ملازمت مل گئی۔ وہ ایک باعزت زندگی گزارنے کے قابل ہو چکی تھی۔ وہ اب کسی کی محتاج نہیں تھی، نہ ہی کسی کی پناہ میں تھی، مگر ایک شخص تھا جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہا تھا، اس کا محافظ، اس کا ہمسفر، شاہ زمان۔ ایک شام کشف اپنے گھر کی چھت پر کھڑی تھی، جہاں ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ کن سوچوں میں کھوئی ہوئی ہو؟
کشف نے پلٹ کر دیکھا۔ شاہزمان مسکراتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس کی چمکتی آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح ایک پراسرار روشنی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ زندگی کتنی عجیب ہے، کشف نے آہستہ سے کہا۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم جس چیز کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں وہ ہم سے کوسوں دور ہوتی ہے، مگر پھر اچانک ایک لمحہ آتا ہے جب وہی چیز ہماری حقیقت بن جاتی ہے۔ شاہزمان نے سر جھکا کر دھیرے سے مسکرایا۔ اور کیا تم نے کبھی سوچا تھا کہ تمہاری زندگی میں بھی آ جاؤں گا؟ کشف نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تم تو میری زندگی کا سب سے انوکھا باب ہو شاہزمان۔ ہوا نے ان کے ارد گرد ہلکی سرگوشی کی، جیسے قسمت نے ان کے رشتے پر اپنی مہر لگا دی ہو۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔